عزیز طلباء، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو شاعری کی مختصر تاریخ، خصوصاً غزل کے حوالے سے۔ غزل ہزاروں سال کی بوتیقہ ہے۔ اس کا آغاز 30ویں صدی ہجری سے تصور کیا جاتا ہے۔ غزل اردو کی مقبول صنف ہے۔ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ غزل واحد صنف ہے جس میں غنائیت، نغمگی، موسیقی، رمزیت، داخلیت، خارجیت، معنویت، اختصار اور کنایے کے علاوہ ثقافتی عنصر یعنی گائکی کا فن بھی شامل ہے، جو حکائی شاعری یعنی اورل پوئٹری کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ غزل کا علامتی نظام ہی اس کا صنفی امتیاز ہے۔ غزل میں اشعار کی تعداد اوسطاً 5 سے 11 مانی گئی ہے۔ ہر شعر میں مکمل اور نیا مفہوم، تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ قصیدہ، مثنوی اور غزل فارسی سے اردو میں منتقل ہوئیں۔ فارسی اور عربی ادبیات کے علاوہ بھی اردو غزل نے اپنے مفاہیم اور موضوعات کے ذریعے اسے آگے بڑھایا۔ ہر صنف اپنے عہد کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن غزل ہر عہد اور ہر زمانے اور ہر طبقے میں مقبول رہی اور آج بھی مقبول ہے۔ غزل میں ہر جذبے، عقیدے، طبقے، تجربے، مشاہدے یعنی کائنات کے ہر موضوع پر شعر کہنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہر مذہب و ملت اور عالمی موضوعات پر شعر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ غزل کا ایک سیکولر اور آفاقی مزاج ہے، جبکہ ہر صنف کا دائرہ اظہار محدود ہے۔ غزل کا اختصار اور رمزیت اس کی مقبولیت کی وجہ ہے۔ اس میں فلیکسیبلٹی ہے۔ دکنی غزل کو شعراء کے یہاں محبوب کے مرد یا عورت ہونے کی جنسی وضاحت ملتی ہے، جبکہ شمال میں محبوب کو مرد علامت بنا کر مبہم طریقے سے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ بہرحال غزل انسانی جذبے کے اظہار کی محبوب صنف تصور کی جاتی ہے۔ شاعری کو ہم 6 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلا دور امیر خسرو کا جو عہد ہے، دوسرا دکن کا دور ہے جس میں گجرات، بیجاپور اور گولکنڈہ وغیرہ اور قطب شاہی اور عادل شاہی عہد ہے۔ تیسرا دلی کا دور ہے جس میں اورنگزیب کے بعد کا زمانہ جو 18ویں صدی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ چوتھا لکھنؤ کا دور ہے جس میں مصحفی، انشا، آتش اور ناسخ وغیرہ شامل ہیں۔ پانچواں دور پھر جب ہم دلی واپس آتے ہیں جس میں غالب، ذوق، ظفر اور مومن شامل ہیں۔ اور چھٹا دور جسے ہم تقسیم ہند کے بعد کا دور اور تاحال اسے تسلیم کرتے ہیں، اس میں 1980 کے بعد کے غزل کو شعراء کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ 6 ادوار جسے اردو شاعری کا مکمل خاکہ اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ ہر مذہب و مسلک اور ادبیات کا علمی و ادبی اور مذہبی سرمایہ اردو شاعری نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ اس میں گیتا، رامائن، مہابھارت، گرو گرنتھ صاحب، بائبل نیز دیگر مذہبی کتابوں کے تقریباً 700 منظوم تراجم اردو میں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اردو میں حکائی ادب یعنی اورل لٹریچر کی بھی بڑی مثبت روایت پائی جاتی ہے۔ حکائی ادب کی یہ روایت جو سینہ بسینہ صدیوں سے قائم ہے، عوامی سطح پر اردو شاعری اور خصوصاً غزل کے فروغ کا ناگزیر حصہ تسلیم کی جاتی ہے۔ اس ذیل میں گیت، نغمے، مجرے، ماہیے، سوانگ، الوداعیہ، ہائیکو، لوریاں، نوحے، 4 بیت وغیرہ شامل ہیں۔ امیر خسرو نے اگر ہندوی کلام میں شاعری کی تو شاہ باجن نے دہلوی گجری زبان میں اپنا عوامی کلام پیش کیا۔ آئیے اب ہم شمال سے جنوب کی جانب چلتے ہیں۔ 1294 میں علاؤالدین خلجی کی فوج کے ساتھ اردو دکن پہنچی اور بعد میں علاؤالدین خلجی کے سپہ سالار ملک کافور نے دکن پر اور بھی حملے کیے۔ اس طرح شمالی ہند کے اردو بولنے والے فوجی دکن آتے جاتے رہے، لیکن 1327 میں محمد بن تغلق نے دہلی کے بجائے
دیوگری کو دولت آباد کے نام سے دارالسلطنت بنانے کا فیصلہ کیا تو فوج کے ساتھ وہاں کے عوام نے بھی نقل مکانی کی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے یہ فیصلہ واپس لے لیا اور دلی کو دوبارہ راجدھانی قرار دیا گیا، لیکن دلی کے کئی خاندان دیوگیر ہی میں آباد ہو گئے۔ اس طرح اردو بھی دکن میں رچ بس گئی۔ دہلی سے انتقال آبادی کے محض 20 سال بعد یعنی 1347 میں بہمنی سلطنت قائم ہو گئی۔ یہ حکومت تقریباً 250 سال تک قائم رہی۔ اس عہد کی ایک قابل ذکر مثنوی کدم راؤ پدم رام ہے۔ کدم راؤ پدم راؤ کے مصنف فخر الدین نظامی ہیں۔ اس کے علاوہ بندہ نواز، نظامی، شاہ میرا جی کے نام اہم ہیں۔ بعض سیاسی وجوہ کی بنا پر بہمنی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد بیجاپور، گولکنڈہ، احمد نگر، بیدر اور برار دکن میں 5 سلطنتیں وجود میں آئیں۔ اس میں بیجاپور اور گولکنڈہ بہت اہم ہیں۔ بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت 1490 میں قائم ہوئی اور گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت 1512 میں قائم ہوئی۔ ان دونوں سلطنتوں کے عہد میں اردو کو خوب فروغ حاصل ہوا، شعراء کی قدر افزائی ہوئی، بادشاہ خود بھی شعر کہتے تھے، صوفیہ نے اردو کو دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا، اصلاحی اور متصوفانہ نظمیں مثلاً چکی نامے، شکار نامے اور مختلف رسالے لکھے۔ اب یہاں سے دکنی شاعری کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ یعنی بیجاپور کے نمائندہ شعراء میں برہان الدین جانم، شاہ میرا جی، شاہ امین الدین آلہ، اشرف بیابانی، ابراہیم عادل شاہ ثانی، ملک خوشنود، نصرتی، رستمی، مقیمی، حسن شوقی، صنعتی وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ دکنی لفظ سب سے پہلے قریشی بیدری نے استعمال کیا۔ گولکنڈہ کے شعراء میں محمود، فیروز، ملا وجی، محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، غواسی، ابن نشاتی اور قاضی محمود بحری قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء کی زبان پر دکنی کے اثرات ملتے ہیں۔ یہ دور دکنی اردو کے نام سے مشہور ہے، لیکن ولی اور سراج کے نام منفرد ہیں۔ بیجاپور میں عادل شاہی حکومت تقریباً 200 سال قائم رہی۔ 9 بادشاہوں نے حکومت کی۔ 1686 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا۔ 29 شعراء نے دکنی شعر و ادب کی آبیاری کی۔ اس کے کچھ دنوں بعد گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اس طویل مدت میں مرثیہ، مثنوی اور غزلیں بھی کہی گئیں۔ عادل شاہی عہد کے تیسرے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی نورسنامہ بہت اہم ہے۔ قطب شاہی دور میں لکھی گئی مثنویاں وجی کی قطب مشتری، غواسی کی میں نستونتی، طوطی نامہ، ابن نشاتی کی پھول بند، بحری کی من لگن شامل ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ نے دیگر کلام کے علاوہ غزلیں بھی کہیں۔ بیجاپور اور گولکنڈہ کی سلطنتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ولی اور سراج کی غزلیں قابل ذکر ہیں۔ بہمنی سلطنت سے لے کر قطب شاہی، عادل شاہی، آصف جاہی اور عہد مغلیہ کے آخری تاجدار تک کم و بیش سبھی سلاطین علم پرور اور صاحب قلم تھے۔ 1700 میں ولی دہلی آئے اور امیر خسرو کے تقریباً 350 سال بعد شمالی ہند میں اردو شاعری کا چرچا عام ہو گیا۔ اگرچہ ولی کی آمد دہلی میں 18ویں صدی میں ہوئی، یہ وہی دہلی ہے جہاں امیر خسرو نے 13ویں صدی عیسوی میں اردو کی شمع روشن کی تھی۔ امیر خسرو سے قبل ایک شاعر کا نام آتا ہے اور وہ ہیں خواجہ مسعود سعد سلیمان، لیکن ان کا کلام دستیاب نہیں ہے
ان کا ذکر امیر خسرو نے بھی کیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب اردو کی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، اس کتاب میں شمالی ہند، گجرات اور بیجاپور کے صوفی شعراء کا ذکر اور کلام موجود ہے۔ بابا فرید، حمید الدین ناگوری، بو علی قلندر، یحییٰ منیری، شاہ برہان الدین غریب، گیسو دراز، بندہ نواز، شاہ باجن، غوث گوالیری، شاہ میراجی، قاضی محمود دریائی گجرات اور خوب چشتی گجرات کے نام شامل ہیں۔ ولی کی آمد سے قبل اردو کو ذریعہ اظہار بنانے والے شعراء میں جعفر زٹلی، مرزا بیدل، سراج الدین علی خاں آرزو کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اب آئیے ایہام گوئی کا دور۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا دور ایہام گوئی کا دور ہے۔ ایہام سے مراد قاری کو وہم میں ڈالنا، شعر میں ایسے الفاظ یعنی ذو معنی الفاظ استعمال کرنا جن کے ایک معنی قریب اور دوسرے معنی بعید کے ہوں، اور شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو۔ میر درد کا شعر ہے: بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرم کا۔ یہاں سائے کے پہلے معنی چھاؤں اور مجازی معنی بعید سرپرستی کے ہیں۔ بہرحال ایہام گوئی کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس صنعت میں مبہم ایمبیگویٹی طریقہ اظہار کو اپنایا جاتا ہے۔ ایہام گو شعراء میں شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، شرف الدین مضمون، فائز دہلوی، مصطفیٰ خان یکرنگ وغیرہ مشہور ہیں۔ حاتم اور مرزا مسر جانے جانا نے اس کی مخالفت کی۔ حاتم کا دیوان زادہ مشہور ہے۔ ایہام گوئی کے بعد اصلاح سخن کا رجحان سامنے آتا ہے۔ اشرف علی خان فغاں بھی اس دور کے قابل ذکر شاعر ہیں۔ دہلی میں اردو شاعری کا دوسرا دور درد، سودا اور میر کا دور ہے۔ اس دور کے شعراء میں سودا، خواجہ میر درد، سوز، اثر دہلوی، قائم چاندپوری، جعفر علی خان حسرت، میر حسن وغیرہ اہم شاعر ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سیف البیان اردو کی اہم مثنوی ہے۔ کم و بیش نصیر اکبر آبادی بھی اسی زمانے میں اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ شمالی ہند میں ریختہ گوئی کا آغاز ولی سے ہوا، اور شمالی ہند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر شاہ مبارک آبرو ہے۔ ان کے معاصرین نے اردو میں غزلیں کہیں اور ردیف وار دیوان بھی مرتب کیے۔ سودا قصیدے کا شہنشاہ ہے۔ میر حسن نے مثنوی کو فروغ دیا۔ انیس مرثیے کا بادشاہ ہے۔ میر، سودا اور درد کا دور اردو غزل کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دہلی اجڑ گئی اور لکھنؤ میں شاعری کی محفلیں رونق افروز ہو گئیں۔ شعرائے دہلی میں غالب، ذوق، مومن ظفر اور دبستان لکھنؤ کے شعراء میں مصحفی، جرت، آتش اور ناسک کے نام سامنے آتے ہیں۔ یہاں دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ دو اسکول قائم ہو گئے۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے دہلی کو تباہ و برباد کر دیا۔ بقیہ رہی سہی رونق مرہٹوں نے ختم کر دی۔ شعراء اور فنکاروں نے اودھ اور لکھنؤ کی طرف کوچ کیا۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء میں اگرچہ مصحفی، جرت، انشا، رنگین، میر و سودا کے نام شامل ہیں، لیکن آتش و ناسک کا زمانہ دبستان لکھنؤ کا عہد زریں تسلیم کیا گیا۔ لکھنوی شعراء کی ایک طویل فہرست ہے۔ بہرحال تعیش، حسن پرستی اور تصنع نے لکھنوی شاعری میں نسائیت کی شکل اختیار کر لی۔ ظاہری رجحان لکھنویت کا مزاج بن گیا، لیکن جن شعراء نے دہلی میں قیام کیا ان میں شاہ نصیر، مومن، ذوق، ظفر اور غالب شامل ہیں۔
صوفی شعراء میں میر درد، مظہر اور سوز نے دہلی ہی کو اپنا مسکن تسلیم کیا۔ انہیں 1707 میں عالمگیر کی وفات کے بعد دہلی میں جو شاعری ہوئی اسے دہلیوت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس دور کے موضوعات میں تصوف، درد و غم، سادگی و سلاست، شہرہ شوب اور داخلیت کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ غم نصیبی، صبر و توکل، ایثار، مفلسی کو بھی اپنا اشعار کا موضوع بنایا گیا۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں داخلی واردات کا بیان ملتا ہے۔ تصنع اور بناوٹ سے گریز کیا گیا ہے۔ خیالات میں سادگی اور عشق کے جذبے کو اولیت دی گئی ہے، جو حقیقی اور مجازی دونوں طرح سے ہے۔ اہل لکھنؤ بہت آسودہ حال تھے، اس لیے وہ عیش و طرب کی جانب مائل رہے۔ ان کے یہاں عورت کا مثبت تصور ملتا ہے، نسوانی جذبات و احساسات کا اظہار ہے۔ دونوں دبستانوں میں داخلی اور خارجی واردات کا بنیادی فرق نظر آتا ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے تک محدود نہیں ہیں۔ اس میں ابتدا ہی سے حسن و عشق کے مضامین کے ساتھ رندانہ، بہاریہ، خمریاتی، سرفروشانہ، متصوفانہ، فلسفیانہ اور اخلاقی مضامین شامل رہے۔ زندانی ادب بھی غزل کے موضوعات کا ناگزیر حصہ تسلیم کیا گیا، لیکن غزل کا بنیادی موضوع ابتدا ہی سے عشق رہا، اور یہ لفظ اپنے اندر جہان معنی رکھتا ہے۔ عربی میں عشق کے تعریف کے 80 نام بتائے گئے ہیں، یعنی 80 طرح کا عشق ہے۔ بقول قاضی افضال، عشق ہمارے معاشرے میں 3 سطحوں پر نظر آتا ہے: فکری، جذباتی اور جسمانی سطح پر۔ غزل ایک قدیم صنف ہے۔ اس کی ابتدا کچھ اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ اہل عرب جب ایران پہنچے تو شاعری بھی ان کے ساتھ گئی۔ اس شاعری میں قصیدہ بہت مقبول صنف تھا۔ اہل ایران نے قصیدے سے تجویب کو الگ کر دیا، غزل کی تخلیق کی اور اسے ایک الگ صنف قرار دے کر غزل اس کا نام دیا۔ قصیدے کی تمہید یعنی تجویب اور غزل کے موضوعات عشقیہ ہوتے ہیں، جس میں عشق و محبت، رندی و سرمستی، شراب و شباب، جفائے زمانہ، نامرادی و محرومی شامل ہیں۔ یہ سب قصیدے کی تجویب کے موضوعات ہیں۔ اہل ایران نے غزل کے اجزائے ترکیبی اور اشعار کی تعداد مقرر کی اور اسے سجا سنوار کر پیش کیا۔ اردو غزل نے فارسی غزل کے موضوعات کو نہیں بلکہ موضوعات کی نوعیت کو اپنایا، اور یہ صنف اردو میں باضابطہ نہ صرف رائج ہو گئی بلکہ مقبول ترین صنف تسلیم کی گئی، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ غزل کی تخلیق کا رد عمل ایران ہی میں ممکن ہو سکا۔ فارسی غزل کا وہ تناور درخت جس کی قلم ہندوستان میں لگائی گئی پہلے ہی سے فنی لوازمات سے مزین تھا، یعنی وزن، بحر، ترکیب، ساق سب طے ہو چکے تھے۔ 3 صدی ہجری میں غزل کی پیدائش ہوئی۔ 18ویں صدی میں غزل دکن سے ہجرت کر کے شمالی ہند میں داخل ہوئی، لیکن تقریباً 350 سال قبل امیر خسرو نے غزل میں طبع آزمائی کی، اور شمالی ہند میں مسعود ساز سلیمان کا ذکر بھی اہم ہے۔ حالی نے بھی غزل پر نکتہ چینی کی اور یہ کہا کہ ہو چکے حالی غزل خوانی کے دن، راگنی بے وقت کی اب گائیں کیا۔ غزل پر مختلف زاویوں سے اعتراضات ہوتے رہے اور اسے نیم وحشی صنف سخن بھی کہا گیا، لیکن اس کی مقبولیت اور روز افزوں اس میں اہمیت میں اضافہ ہوتا گیا، اور رشید احمد صدیقی نے اسے اردو شاعری کی آبرو کہہ دیا۔ آئیے اب غزل کے فنی لوازمات پر گفتگو کرتے ہیں۔
غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سب واقف ہیں۔ اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ردیف الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ اس سے قبل قافیہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف یکساں ہوتا ہے، مثلا ذرا، دوا، اور آخری شعر میں تخلص، شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور تخلص پر ایک نشان ہوتا ہے جسے ہم بت کا نشان کہتے ہیں۔ تخلص کا نشان ہی جسے ہم بت کہتے ہیں۔ جو شعراء دو زبانوں میں شاعری کرتے ہیں ان کے دو تخلص ہوتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر اپنے الگ معنی رکھتا ہے۔ غزل کا خلاصہ یہ تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ غزل کے شاعر کو عام طور پر دو مصروں پر مکمل مضمون ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے شاعر اختصار اور رمز و کنایے سے کام لیتا ہے۔ غزل میں اشعار کی تعداد طاق ہونی چاہیے، کیونکہ محبوب یکتا ہے، بے مثال ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ قصیدے اور مثنوی کی طرح خارجی نہیں بلکہ داخلی صنف سخن ہے۔ غزل کو اپنے قلبی واردات اور داخلی کیفیات کو بیان کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا غنائی یعنی صنف شاعری ہے اور موسیقی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ یعنی مثلا مشاعروں میں غزلوں کو بڑی دلچسپی اور جذبے کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ غزل کا بنیادی موضوع حسن و عشق ہے۔ اس میں نرم و سبک لفظوں کا استعمال ہونا ضروری ہے۔ 17 اشعار کے بعد اگر کوئی شاعر 17 شعر کہہ لیتا ہے تو پھر آگے اسے شعر کہنے کے لیے ایک دوسرا مطلع کہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اردو کی ابتدائی اصناف میں قصیدہ اور مرثیہ دو اہم اصناف رہی ہیں۔ مثنوی میں کوئی قصہ یا واقعہ منظوم بیانیہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے مثنوی کو بیانیہ صنف کہا جاتا ہے۔ واقعہ نگاری اس کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس کے موضوعات میں رزم، بزم، اخلاق اور فلسفے کے علاوہ فوق فطری عناصر بھی شامل ہیں۔ یہ توضیحی فن ہے، لیکن اختصار اور رمز و کنایہ غزل کی اسے مجبوری کہا جا سکتا ہے۔ غزل میں مضمون آفرینی، معنی آفرینی، ایہام، رعایت، مناسبت اور خیال بندی وغیرہ اصطلاحات کا ذکر عموماً مل جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے کہ معنی کو مضمون کے مفہوم میں استعمال کرنے کی مثالیں 19ویں صدی تک مل جاتی ہیں۔ ایک مثال معنی آفرینی شعر میں پڑھتا ہوں۔ کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ مضمون آفرینی کی مثال دیکھیے کہ خوب رو اب نہیں ہے گندم گو، میر ہندوستاں میں کال پڑا۔ ہر غزل کو شاعر کے کلام میں مخصوص فضا اور رنگ نظر آتا ہے، یعنی مخصوص فضا اور رنگ، یعنی ہر غزل کو شاعر کا اپنا ایک خاص اس کا امتیاز ہے۔ آئیے یہاں ہم چند نمائندہ کلاسیکی غزل گو شعراء پر مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ اور ولی دکنی کی غزلوں میں سادگی، سلاست اور گداز ہے۔ تصوف اور اخلاقیات کے مضمون بھی ہیں۔ 1700 میں وہ دہلی آئے اور اپنی غزلوں سے خوشگوار ادبی ماحول پیدا کیا۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالہ سو کہوں گا۔ اردو غزل میں یوسف حسین خان نے سوں کی جگہ سے کا استعمال کیا ہے۔ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سے کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالہ سے کہوں گا۔ سودا کا دور ہے 1712 سے 1818 تک۔ سودا اور میر دونوں یہ ہم عصر تھے۔ سودا نے قصیدے بھی کہے، لیکن ان کی غزلوں میں کا کلاسیکل رنگ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ سودا اور میر کا عہد جو ہے وہ عہد زریں کہا جاتا ہے۔
ان دونوں شعرا میں فرق ہے، یعنی آہ آہ اور واہ واہ کا فرق ہے۔ سودا و امیر دونوں تھے کامل مگر امیر، ہے فرق آہ آہ میں اور واہ واہ میں۔ اس گلشن ہستی میں عجب دید ہے لیکن، جب چشم کھلی گل کی تو موسم ہے خزاں کا۔ میر تقی میر 1723 سے 1810 تک کا پیریڈ ہے ان کا۔ خدائے سخن میر تقی میر نے اپنے دل کی داستان غم کو غزل کے ذریعے بیان کیا ہے۔ رنج و غم اور افسردگی ان کے کلام، ان کی امتیازات ہیں۔ میر کو استاد الاساتذہ کا درجہ حاصل ہے۔ غالب اور مصفی نے بھی ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ دبستان لکھنؤ کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میر کی غزلوں کے 6 دیوان ہیں اور اردو غزل کے افق پر ان کا مرتبہ بلند ہے۔ چند اشعار دیکھیے کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ یہاں پر عموماً لوگ جو پڑھتے ہیں شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، اصل میں یہ شعر جو ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہوں، ہوں ہے نہیں ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ مت سیل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ خواجہ میر درد 1720 سے 1785۔ اس دور کے تیسرے اہم شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ وہ صوفی تھے۔ تصوف کا رنگ ان کی شاعری میں پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہے۔ انہوں نے کبھی کسی کا قصیدہ نہیں کہا۔ ان کے کلام میں خدا کی وحدت کا اظہار ہے۔ چند اشعار مثال کے طور پر یہاں میں پیش کرتا ہوں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ دیکھیے اس دور کا ایک اہم شاعر انشا، ان کا زمانہ ہے 1752 سے 1817 تک کا۔ انشاء اللہ خان انشا بہت ذہین، شوق اور تیز ترار شخص تھے۔ شاہ عالم کے زمانے میں دہلی پہنچے اور ان کو نوابوں کے دربار میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ بادشاہوں نے ان کی بہت تعظیم کی۔ لکھنؤ میں مصفی سے ان کا زبردست مارکہ رہا۔ 1817 میں لکھنؤ ہی میں انتقال ہوا۔ نمونہ کلام دیکھیے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، نہ چھیڑے نہ خطے بادے بہاری راہ لگ اپنی، تجھے ٹھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ دریائے لطافت ان کی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے مادری زبان کا لفظ پہلی بار استعمال کیا اور دتاتریہ کیفی نے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ اس کے بعد مصفی امروہوی پرگو شاعر تھے۔ ابتدائی زندگی دہلی میں بسر کی، بعد ازاں لکھنؤ چلے گئے۔ غزل کے علاوہ قصیدے اور مثنویاں بھی لکھی۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ اس کے بعد جرت، ناسق، آتش، یہ اس دور کے اہم شعراء ہیں۔ آتش کا شعر ہے کہ دل کی کدورتیں اگر انسان سے دور ہوں، سارے نفاق گبر و مسلمان سے دور ہوں۔ دہلی کی تباہی کے بعد شعراء اور فنکاروں نے نقل مکانی کر کے مختلف علاقوں میں پناہ لی، لیکن جب یہ طوفان تھما تو پھر سے شاعری کے چمن میں بہار آ گئی۔ آخری مغل بادشاہ ظفر کے زمانے میں متعدد شعراء اپنے فن کے جوہر دکھا رہے تھے۔ انہی شعراء میں شاہ نصیر
شاہ نصیر کا نام بھی سامنے آتا ہے۔ انہیں ظفر، ذوق اور مومن کے استاد ہونے کا شرف حاصل تھا۔ 1835 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ ابراہیم ذوق سپاہی کے بیٹے تھے، بس بچپن سے شعر کہنے کا شوق تھا۔ 20 برس کی عمر میں بادشاہ کا قصیدہ لکھا اور خاقانی ہند کا خطاب پایا۔ ان کے استاد بھی رہے، مشکل زمینوں میں شعر کہتے تھے، قصیدے بھی کہے۔ ذوق کی غزلوں میں استادانہ رنگ اور تصوف کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ چند اشعار نمونے کے طور پر سنیے کہ ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ مومن اردو غزل کی تاریخ میں مومن خواہ مومن کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پیشے کے اعتبار سے طبیب تھے، علم نجوم، موسیقی، شطرنج اور ریاضی میں مہارت تھی، آسودہ حال تھے، فن غزل میں مہارت تھی، خیالات میں جذبے کی گہرائی اور صداقت اور معاملہ بندی کا اظہار کھلے الفاظ میں کرتے تھے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ آئیے اب ہم اردو کے ایک عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے، دہلی میں انتقال ہوا۔ 13 برس کی عمر میں ایک اعلیٰ خاندان میں شادی ہوئی اور تمام عمر عیش و عشرت میں بسر کی۔ مومن ذوق اور ظفر کے ہم عصر تھے۔ ابتدا میں فارسی میں شاعری کی اور مشکل پسندی کی راہ اپنائی۔ آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل، جدت ادا ندرت رمزی و ایمائی انداز بیان، حکیمانہ دانش اور فہم و فراست مرزا کے فنی امتیازات ہیں۔ مرزا کے کلام میں حسن ادا کی چاشنی ہے جو کسی اور شاعر کے یہاں نہیں ملتی۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، جمالیاتی صداقت، رندانہ جسارتوں کی بلند آہنگی، شوقی و ظرافت، پیکر تراشی، حسن و عشق کی واقعہ نگاری اور داستان سرائی، مضامین کا تنوع غالب کے کلام کی اصل خوبی ان کی طرز ادا کی جدت اور ندرت ہی ہے۔ نمونہ کلام ملاحظہ کیجیے کہ آگ سے پانی میں بجھتے وقت اٹھتی ہے صدا، ہر کوئی درماندگی میں نالے سے ناچار ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، بادہ نوشی ہے بادہ پیمائی، کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری، یہ ہم جو ہجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں، کبھی صبا کو کبھی نامہ بر کو دیکھتے ہیں۔ اردو دیوان میں غالب کے 1800 کچھ اشعار پائے جاتے ہیں۔ رمز و ایما کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے شاعر چند ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے اس کی معنویت میں اضافہ ہو اور کلام مؤثر ہو جائے۔ مثلا صنم، نازنین، شوق، گلرو، دلبر، جفاجو، بے وفا وغیرہ۔ غزل کے اصلی عناصر عبارت اور اشارت اور ادا ہیں۔ عشق اور موت شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ یہی تینوں اجزاء غالب کے اصل عناصر ہیں۔ بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا۔ امان اللہ شاکر حسن و عشق کی نسبت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم عشق میں تم حسن میں مشہور ہیں دونوں،
ہے ذکر تمہارا کہیں اور اذکار ہمارا۔ آئیے اب ہم غزل کے ارتقاء پر گفتگو کرتے ہیں۔ اردو کے بیشتر شعراء نے غزل کے دروازے سے اردو شاعری میں قدم رکھا، اس لیے اردو شاعری کا بیشتر سرمایہ غزل پر مشتمل ہے۔ لیکن یہاں ہم صنف غزل کے نمائندہ شعراء کا ذکر کریں گے۔ دکن کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ، اس کے علاوہ سراج اور ولی کے نام قابل ذکر ہیں۔ شمالی ہند کے شعراء میں شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو، مرزا مظہر جانے جانا اہم ہیں۔ اس کے بعد اس شاعری کا سنہری دور شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں میر و سودا اور درد کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے بعد دہلی اجڑنے لگی اور محفل سخن لکھنؤ میں قائم ہو گئی۔ لکھنوی شعراء میں مصحفی، انشا اور جرت اہم ہیں۔ اس کے بعد دہلی میں شعر و سخن کی محفلیں پھر سے آراستہ ہونے لگیں۔ غالب، ذوق اور مومن اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ غالب نے موضوعات کو وسعت دی، ذوق نے اصلاح زبان پر توجہ مبذول کی اور مومن نے عشقیہ موضوعات پر غزلیں کہیں۔ 19ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے غزل کے موضوعات میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اقبال نے غزل میں فلسفہ پیش کیا۔ اس کے بعد اصغر، فانی، شاد، حسرت، آرزو، یگانہ، جگر، اس کے بعد پھر فراق، فیض، روی صدیقی، جذبی، ناصر کاظمی، حفیظ جالندری، خلیل الرحمن اعظمی، احسان دانش، شاہ تمکنت، مجاز، ظفر اقبال، احمد مشتاق، مجروح، ساقی فاروقی، عادل منصوری، محمد علوی، پرکاش فکری کے نام اہم ہیں۔ 20ویں صدی کی چودھدائی میں ترقی پسند شعراء نے غزل کو اپنی آئیڈیالوجی کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ تصور کیا۔ ان کا خیال تھا کہ غزل کی ایمائیت، رمزیت، راست بیانی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن ترقی پسند شعراء میں بھی چند ایسے شعراء میسر آئے۔ یہ وہی دور تھا جب فراق گورکھپوری کی شاعری عروج پر تھی۔ چند اشعار سنیے کہ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں۔ فیض کا شعر ہے کہ سننے کو بھیڑ ہے سر محشر لگی ہوئی، تہمت تمہارے عشق کی ہم پر لگی ہوئی۔ مخدوم کہتے ہیں کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے طور پر جدیدیت کا رجحان اردو شاعری کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ چند شعراء کے اشعار میں سناتا ہوں۔ اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، آ اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلے۔ شہریار کا شعر ہے کہ شدید پیاس تھی پھر بھی چھوا نہ پانی کو، شدید پیاس تھی پھر بھی چھوا نہ پانی کو، میں دیکھتا رہا دریا تیری روانی کو۔ افتخار عارف نے کہا تھا کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ جدید دور معاصر مابعد جدید عہد ہے۔ کاروان غزل اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ یہ شعراء آزادانہ طور پر صنف غزل میں طب آزمائی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کسی موضوع، مضمون یا طرز اظہار کی پابندی نہیں ہے۔ اگرچہ فہرست طویل ہے لیکن چند شعراء کے اشعار میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ مہتاب حیدر نقوی کا شعر ہے کہ ایک میں ہوں اور دستک کتنے دروازوں پہ دوں، کتنی دہلیزوں پہ سجدہ ایک پیشانی کرے۔ سراج اجملی نے کہا تھا کہ اسے بے حجاب دیکھا جائے، آئینے کا جواب دیکھا جائے۔
غزل نظم کی دیگر اصناف کے دوش بدوش سماجی زندگی کے ٹھوس حقائق اور جدید ترقی پسندانہ انقلابی اور عوامی رجحانات کی حامل ہے۔ غزل میں ذہنی مطالبات سے ہم آہنگ ہونے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔